السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 44 سے آج کے سبق کا ہم آغاز کریں گے۔ اس سے قبل آیت نمبر 40 کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہود کی بدخصلتیں بیان کیں کہ کس طرح انہوں نے جو ہے وہ کیا رویے انہوں نے اختیار کیے، اور خاص طور پر ان کا تورات کے ساتھ کیا رویہ تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان آیات میں بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا بے شک ہم نے انزلنا نازل کی التورات تورات فیہا اس میں ہدن ہدایت و نورن اور روشنی ہے، یحکم حکم دیتے رہے بہا اس کے مطابق النبیون تمام انبیاء الذین اسلموا جو سب فرما بردار تھے، للذین ان لوگوں کو جو ہادو جو یہودی ہوئے، وربانیون اور وہ جو سب ان کے ربی یا اللہ والے یا سب مشائخ تھے، والاحبار اور علماء بمستحفظوا جو سب محافظ بنائے گئے، من کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے، وکانو اور وہ سب تھے علیہ اس پر شہداء گواہ، فلا تخشوا الناس تو نہ تم سب ڈرو لوگوں سے، وخشونی اور مجھ سے ڈرو، ولا تشتروا اور نہ تم سب بدلے میں لو بآیاتی میری آیتوں کے، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت، ومن لم یحکم اور جو نہ حکم دے بما انزل اللہ جو اتارا اللہ نے، فاولئک تو یہی لوگ ہم الکافرون اصل میں کافر ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہود کو نصیحت ایک کر رہے ہیں، تورات کی کچھ خصوصیات ذکر کی ہیں کہ تورات جو ہے یہ الہامی کتابوں کا جو سلسلہ ہے اس میں سے ایک کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، اور ان کے لیے جو ہے ہدایت اور سامان کا جو ہے رہنمائی کا ذریعہ تھی، اور اس میں جو ہے نور اس کو کہا ہے کہ اس میں روشنی ہے، یعنی ہدایت کا نور جو بھی پانا چاہتا ہے تو اس دور کے لیے جو ہے تورات سے ہدایت اور رہنمائی لے سکتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی یعنی انبیاء آئے ان کو یہی حکم تھا کہ اس تورات کے مطابق جو ہے لوگوں کو لے کر چلیں، اور اس تورات میں جو احکامات اترے ہیں وہ لوگوں کو جو ہے اس کی یاد دہانی کروائیں اور اللہ کے قریب لائیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یحکم بہ النبیون الذین اسلموا، اور جو حکم دیا گیا تھا انبیاء کو کہ وہ لوگوں کو جو ہے اسلام کی طرف لائیں اور فرمانبرداری کی طرف لائیں، کن لوگوں کو؟ ہادو جو یہودی ہوئے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہم پوائنٹ نوٹ کرنے کا یہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو یہودی تھے ان کو جو ہے فرمانبردار بنائیں، بلکہ اللہ نے کہا وہ جو یہودی ہوئے، خود یعنی انہوں نے یہ ان کا خود ساختہ نام تھا، اللہ نے ان کا نام یہودی نہیں رکھا تھا، انہوں نے خود سے جو ہے وہ اپنا نام یہودی رکھا، اور جو ہے اور ان کے جو ربانیین ہیں، ربانیین جو ہے یہ ربی کی جمع ہے، ربی جو ہے یعنی یہ رب سے اس کی نسبت جس کی ہو، جو رب والا ہے اس کو ربی کہتے ہیں، اور احبار حبر کی جمع ہے، اور حبر کہتے ہیں عالم کو۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو رب والا ہے اور احبار ہیں یعنی ربی اور حبر میں فرق کیا ہے؟ ظاہرہ جو ربی ہے وہ کچھ علم ہوگا تو وہ ربی بنے گا، یعنی رب والا بننے کے لیے علم ہونا ضروری ہے، تو عالم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس علم ہے، اور عالم صحیح وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے علم کو جو اس نے جانا، جو اس کے پاس علم ہے اس کی پیروی بھی کرنے والا ہو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دونوں ہی کے پاس علم بھی تھا کتاب کا، اور وہ دونوں پیروی بھی کرنے والے تھے، لیکن جو ہے جس پر جو عادت زیادہ غالب تھی، جس جو رنگ زیادہ جس کا غلبہ تھا، وہ اس حساب سے اس کی نسبت ہوئی کہ جو زیادہ عبادت میں مشغول تھے اور اس عبادت کے متعلق علم بھی رکھتے تھے، لیکن اس عبادت کا جو ہے وہ فائدہ انہیں کو تھا، ظاہر ہے وہ عبادت میں مشغول رہتے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ رب والے یا ربی کہلاتے ہیں۔ لیکن جو دوسرے ہیں علم ہے ان کے پاس اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں اور دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں، ایسوں کو جو ہے وہ عالم کہا جاتا ہے، یعنی احکام شریعہ جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو احبار اور ربی میں یہ فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو حکم ہوا تھا
کہ تمام انبیاء جو ہیں یعنی انہیں حکم ہوا تھا کہ جو فرمانبردار لوگ ہیں ان کو یہودی اور جو ان کے مشائخ علماء ہیں کہ سب جو ہیں یہ اس کتاب کے مطابق حکم دیتے رہیں، تو یہ دیتے رہے، لیکن جو ہے بمستحفظوا یعنی سب محافظ بنائے گئے تھے۔ تو یہاں پر اس لفظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے احبار اور ربی جو ہیں وہ خود تورات کے محافظ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا۔ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ذکر ہم نے اتارا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں ہیں ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، بلکہ اس کتاب کے ماننے والوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کی حفاظت کریں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب انسانوں کے ذمہ اللہ نے الہامی کتاب کا جو ہے وہ ذمہ داری ڈالی تو انہوں نے اس میں تبدیلیاں کیں، وہ بدل دیا سب کچھ، جبکہ جو قرآن پاک جو ہے چونکہ یہ قیامت تک کے لیے ہے اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس سے پہلے اگر لوگوں نے جو تحریف کی تو ایک کے بعد دوسرا نبی آتا تھا جو تحریف کی ہوتی تھی اس کی اصلاح کر دیتے تھے، لیکن اب چونکہ نبی کوئی نہیں آنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، یعنی کسی انسان کی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کا ایک ایک حرف اور اس کا ایک ایک لفظ اور اس کا یہ مفہوم تک اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے۔ تو یہ قرآن کے ساتھ جو ہے وہ خاص اللہ تعالیٰ کی جو ہے کرم نوازی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہودی ہیں، ربی ہیں یا احبار ہیں، بمستحفظوا کہ وہ نگہبان ٹھہرائے گئے من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے، یعنی وہ بھی اللہ ہی کی کتاب تھی، اللہ نے نازل کی تھی تورات بھی، لیکن وہ کانوا علیہ شہداء اور اس کی وہ خبرگیری پر وہ مقرر تھے، اس کے وہ گواہ تھے کہ یہ جو ہے وہ ایسے ہی اتری تھی۔ فلا تخشوا الناس، اب ان احبار اور ربی لوگوں کو یہ اللہ والے جو تھے ان کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ تو لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو، وخشونی اللہ سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں مت فروخت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہود مدینہ میں آباد تھے تو ان سے ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا خطاب انہی سے ہے، تو وہ جو ہے ان کی کتابوں میں ہی لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر انہوں نے پہچان بھی لیا تھا کہ آخری نبی ہیں۔ تو اب کتاب کی حفاظت سے مراد یعنی ان کی اپنی کتاب کی حفاظت سے مراد اس کے احکامات کو بھی ماننا ہے۔ تورات کا ہی حکم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں، اب ان کو چاہیے یہ تھا کہ لوگوں سے نہ ڈریں، اب کہ لوگ جو ہیں یعنی ان کو جو عہدے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے ملے ہوئے تھے تو ان عہدوں کی وجہ سے یہ لوگ بچانے کے لیے لوگوں سے خوف زدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ڈرو، اور اگر اللہ سے صحیح معنوں میں تم ڈرتے ہو تو تمہیں اس رسول کو بھی ماننا پڑے گا اور اس رسول کی بھی ماننی پڑے گی۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کو کم قیمت میں یعنی معمولی دنیا کا مال جتنا بھی انسان جو ہے اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جتنا بھی مال لے لے اس کو لوگوں کو علم دینے کے مقابلے میں تو اس کی حیثیت اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو نہ اللہ کے نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی لوگ کافر ہیں۔ اب یہودیوں کا جو بھی معاملات ہوتے تھے تو ظاہر ہے وہ اپنے احبار اور ربی ان علماء کے پاس لے کر جاتے تھے، کیونکہ عوام الناس تو کتاب سے دور رہتی تھی، خود وہ تعلیم نہیں تھی ان کے پاس اور وہ جانتے بھی نہیں تھے اور غفلت کا شکار تھے، تو جو بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو ان کو اپنے علماء کی طرف بھاگنا پڑتا تھا۔ اب علماء جو ہیں ان میں بہت سے ایسے بے ایمان ہوئے، وہ اپنی مرضی سے دنیا کے مفادات حاصل کرنے کے لیے کئی احکامات کو بدل لیتے تھے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی نشاندہی کی کہ وہ جو ہے کلمات کو یحرفون الکلم عن مواضعہ ہی کلمات کو بدل دیتے تھے اس کی جگہ مقام سے، تو یہ بدلنا ان کا وتیرہ بن چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو کم قیمت میں مت فروخت کرو۔ اب یہ واقعہ جو ہے اس کے پس منظر میں یہی تھا کہ مدینہ میں جو ہے وہ ڈومینیٹنگ جو یہودی قبائل تھے وہ تین یعنی بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے۔ اب بنو نذیر اور بنو قریظہ کا آپس میں بڑی چپکلش رہتی تھی۔ بنو نذیر جو تھے وہ جو ہے وہ ان کے اندر مالی طور پر بھی بڑے مستحکم تھے اور ان کے اندر طاقت اور اسلحے کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ مضبوط تھے بنو قریظہ کے نسبت، تو انہوں نے اس کا فائدہ یہ
اٹھایا، یعنی قوانین خود ہی بنا لیے اس کے دیت اور قصاص کے، کہ اگر بنو قریظہ کا کوئی شخص جو ہے قتل کرے گا تو اس کو دگنی سزا دی جائے گی، جبکہ اگر بنو نذیر کا کوئی کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ سزا ہلکی رکھی گئی۔ ایون کہ بنو قریظہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر وہ کوئی قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں بنو قریظہ کا بندہ قتل کر دیا جائے گا، اگر کوئی عورت کرتی ہے تو اس کے بھی بدلے میں ایک مرد ان کا قتل کر دیا جائے گا۔ تو بڑا جو ہے بے انصافی پر مبنی انہوں نے کچھ قوانین بنائے ہوئے تھے، یعنی وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون تھا، جنگل کا قانون نافذ تھا، تو اپنے سے کمزور لوگوں کو انتہائی دباتے تھے۔ تو اب یہ ہوا یہ کہ بنو قریظہ کے ایک شخص سے بنو نذیر کا ایک شخص جو ہے وہ قتل ہو گیا۔ اب معاملہ جو ہے ظاہر ہے انہوں نے میثاق مدینہ کے تحت یہ طے کیا ہوا تھا کہ معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حل کروائیں گے، تو یہ جو ہے وہ بنو نذیر تو نہیں چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ جائے، کیونکہ بے ایمانی کی ہوئی تھی اور وہ ان سے دگنا جو ہے وہ معاوضہ لیتے تھے۔ تو لیکن بنو قریظہ جو ہے جب انہوں نے کہا تو پھر انہیں چاروں ناچار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے یہ معاملہ لانا پڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیا۔ اور ان کی کتاب میں تو ظاہر اللہ کے کلام میں تو بالکل بے انصافی نہیں ہو سکتی، سب کے لیے ایک سا قانون ہے۔ تو پھر جو ہے یعنی یہ کہنے لگے کہ نہیں ہماری کتاب میں ایسے اور ایسے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا آگے کچا چھٹا کھولا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، انہوں نے خود ساختہ یہ قوانین بنا لیے ہیں، کسی امیر کے لیے اور قانون اور غریب کے لیے اور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ان کے ہاں قصاص کا کیا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا، ہم نے فرض کیا علیہم ان پر، فیہا اس تورات میں، کہ ان النفس بالنفس، کے جان کے بدلے جان ہے، یعنی کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ امیر ہے تو اس کو جو ہے صرف دیت دے دے تو بچ جائے گا، اور غریب ہے تو اس کو قتل بھی کر دیا جائے اور دیت بھی لے لی جائے، تو ایسا کوئی قانون نہیں، یہ ظالمانہ قانون ان کے خود ساختہ قانون ہے۔ والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک ہے، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان ہے، والسن بالسن، دانت کے بدلے دان، والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی قصاص ہے۔ یعنی ہر طرح سے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص جو ہے وہ فرض کیا تھا۔ فمن تصدق، اور جو صدقہ کر دے بھی اس کو، فہو کفارۃ، تو وہ اس کی طرف سے کفارہ ہوگا، لہو اس کے لیے، یعنی جو بھی صدقہ کر دے گا، یعنی جو بھی معاف کر دیتا ہے وہ اس کی طرف سے، معاف کرنے والے کی طرف سے کفارہ ہو جائے گا۔ ومن لم یحکم، اور جو نہ بھی حکم دے بما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اب یعنی ظالمانہ قانون انہوں نے خود بنا رکھے تھے، افراط و تفریط ان کے معاشرے میں خود آ چکی تھی، امیر جو ہے وہ غریبوں پر ظلم کرتا تھا اور اس کو نام دیتے تھے یہ اللہ کا قانون ہے۔ یعنی کس قدر ظالمانہ یہ حرکت ہے کہ کرتے ظلم خود تھے انسانوں پر اور اس کو نسبت اللہ سے دیتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ الزام تراشی تھی کہ وہ خود سے جو ہے وہ ایک غلط چیز اللہ سے منسوب کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا، کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کو پورا اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقفینا، اور ہم نے بھیجا علی آثارہم، ان انبیاء کے نقش قدم پر، بعیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والے تھے، لما بین یدیہ، اس چیز کی جو اس سے آگے ہے، من التوراۃ، تورات سے، وآتیناہ، اور ہم نے اسے دی انجیل، فیہ، اس میں، ہدن، ہدایت ہے، ونورن، اور روشنی، ومصدقاً، اور تصدیق کرنے والی، لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے آئی، من التوراۃ، تورات سے، وہدن، اور ہدایت، وموعظۃ، اور نصیحت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں، تورات آئی، زبور، انجیل، سب کی سب کتابیں اللہ کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ تھیں، نور، یعنی ہدایت کا نور لے کر آئیں۔ جس طرح یعنی ایک بلب جب جلا لیتے ہیں تو وہ اپنا ارد گرد ماحول کو روشن کر دیتا ہے، اسی طرح جب یہ کتابیں جب جس قوم کے پاس آئیں تو ان کے ہر طرف جو ہے نور پھیلا دیا، روشنی پھیلا دی۔ تو جس طرح تورات اپنے وقت کے لیے ایک ہدایت اور نور کا ذریعہ تھی، اسی طرح انجیل جو ہے وہ بھی لوگوں کے لیے ہدایت اور نور کا ذریعہ تھی، اور متقین اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی متقین اور پرہیزگاروں کو خاص یعنی اسپیسیفائی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جو غیر متقین ہیں ان پر جو ہے ان کتابوں کا کوئی اثر نہیں، جس طرح قرآن کا کوئی اثر نہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن بھی ہدایت صرف متقین کے لیے ہے، غیر متقین کے لیے ہدایت نہیں ہے، وہ تو گمراہ ہوں گے اس سے، وہ اس کو جتنا پڑھتے جائیں گے وہ اس سے مزید جو ہے وہ اپنی مرضی کے جو ہے وہ مطلب نکالیں گے اور اس کو
اس کے احکامات کو جو ہے وہ اپنا رنگ دیں گے، اپنی مرضی کا رنگ دیں گے۔ تو یہی جو ہے وہ یہود و نصارہ کا بھی یہی کام تھا۔ تو ان پر نازل شدہ کتابیں بھی ہدن و نور، ہدایت اور نور تھیں، لیکن انہوں نے اس کو تبدیل کیا۔ اب تورات کے بعد انجیل نازل ہوئی تو انجیل نے تصدیق کی لما بین یدیہ، اس کی جو اس سے پہلے تھی، یعنی جو بعد میں آنے والی ہر بعد میں آنے والی کتاب پہلے کی تصدیق کرتی ہے۔ تصدیق سے مراد یہ ہے کہ ان کے بارے میں اس کے احکامات، کیونکہ یہ سلسلہ جو دین ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی ہے۔ اب اس میں جو فروعی احکامات ہیں وہ تبدیل ہوتے رہے، تو بعد میں آنے والی ہر کتاب جو ہے اپنے سے پہلے والی کتاب کی تصدیق کرتی تھی کہ وہ کتاب اللہ کی طرف سے تھی اور ٹھیک تھی اور لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ تھی۔ تو اسی طرح تورات کے بعد انجیل آئی تو انجیل نے تورات کی تصدیق کی۔ اب جو ہے قرآن پاک آیا تو قرآن پاک نے اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں ان سب کی تصدیق کی، اور خاص طور پر تورات، زبور، انجیل جو مشہور الہامی کتابیں ہیں ان کی تصدیق کی۔ تو قرآن ان سب کا جو ہے تصدیق کرنے والا اور مہیمن ہے، نگران ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے تھا؟ انجیل آ گئی اہل کتاب پر، نصارہ پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے انجیل اتار دی، تو انہیں کیا کرنا چاہیے تھا کہ وَلْيَحْكُمْ، چاہیے کہ حکم دے اہل الانجیل، اہل انجیل، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، فیہ، اس میں، ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو نہیں فیصلہ کرتا جو اللہ نے نازل کیا، فاولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق اور نافرمان ہیں۔ اب ترتیب کے ساتھ پہلے تورات کا ذکر آیا، پھر انجیل کے بارے میں، اور اس کو بھی بارے میں اللہ نے کہا ہدایت اور نور ہے، اور جو بھی اس کتاب کو نہیں مانے گا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی طرف سے یہ گائیڈنس آئی ہے، جو اس کو نہیں مانتا تو ایسے لوگ فاسق ہیں۔ پھر آگے کتاب یعنی قرآن پاک کا ذکر ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے نبی پھر اس کے بعد ہم نے آپ پر ایک کتاب اتاری، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہے۔ انجیل کے بارے میں بھی اللہ نے یہی کہا کہ مصدقاً ہے، یعنی اس نے تورات کی تصدیق کی، اور قرآن نے اس سے پہلے دونوں کتابوں کی تصدیق کی، لما بین یدیہ من الکتاب، اور اس سے پہلے جو بھی کتاب ہے اس کی وہ مہیمناً اور نگران بھی ہے۔ یعنی مہیمناً یہاں پر اضافی خوبی ہے قرآن کی کہ قرآن جو ہے وہ صرف تصدیق نہیں کرتا، وہ اس کی نگہبانی بھی کر رہا ہے ان احکامات کی کہ جو ان میں بھی اترے تھے، یعنی عقائد جو تمام شریعتوں میں ایک ہی تھے، جو بنیادی احکامات ہیں وہ ایک ہی تھے، تو قرآن جو ہے وہ مہیمن بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاحکم، تو فیصلہ کرو، بینہم، ان کے درمیان، بما انزل اللہ، جو اتارا اللہ نے، ولا تتبع، اور نہ پیروی کریں، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، اما جاءک، جو آپ کے پاس آیا، من الحق، حق میں سے، لکل جعلنا، ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کیا ہے، منکم، تم میں سے، شرعتاً، ایک دستور، ومنہاجا، اور طریقہ، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، لجعلکم، البتہ بنا دیتا تمہیں، امۃ واحدہ، ایک ہی امت، ولیکن، اور لیکن، یہ نظام اللہ نے کیوں بنایا، لیبلوکم، تاکہ آزمائے تمہیں، فیما آتاکم، جو تمہیں عطا کیا، فاستبقوا الخیرات، اور تم اصل مقصد کیا ہے کہ سب تم جو ہے ایک سے ایک بڑھ کے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سبقت لو۔ اللہ، اللہ کی طرف، مرجعکم، تمہیں سب کو لوٹنا ہے، جمیعاً، سب کا، فینبئکم، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم، جو تھے تم فیہ تختلفون، اس میں اختلاف کرتے۔ اب دیکھیں قرآن پاک اتر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے اب آ چکا، اب اس کے مطابق ہی فیصلے جو ہیں وہ حتمی سمجھے جائیں گے۔ اب جو ہے کوئی کہے اگر تورات کو مان لے، اور تورات اس کو اصل اول تو ملے گی نہیں کیونکہ وہ تحریف شدہ ہے، اور اس کا کوئی جو ہے وہ خود یہ مانتے ہیں کہ تورات اور انجیل جو ہے یا وہ کوئی بھی کتاب جو ہے اس سے پہلی وہ اصل حالت میں نہیں ہے، تو اب اول تو اصل حالت میں نہیں، کوئی اصل مل بھی جائے اور کوئی کہے کہ میں اس کے مطابق جو ہے عمل کروں گا تو میری نجات ہو، تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ آ چکا ہے، یہ حتمی کتاب ہے اور یہی فیصلہ کن کتاب ہے، تو اس کے مطابق جو بھی فیصلہ کرے گا اسی کے مطابق جو ہے وہ اس کو اجر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب قرآن آ چکا ہے، قرآن ہی اصل نگران بھی ہے، تو آپ جو ہے ان کے فیصلے اسی قرآن کے مطابق کریں، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا اصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں منظور بھی وہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہود کا جو ہے وہ معاملہ یہ تھا کہ جب یہ قتل کا معاملہ بنو نذیر اور بنو قریظہ لائے تو انہوں نے ایک آفر بھی کی، کہا کہ اگر آپ ہماری مرضی کے مطابق، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کر دیں گے تو پھر ہم جو ہے سب ایمان لے آئیں گے، یعنی ایک جو ہے یہ پیشکش کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی کوئی بات نہیں ماننا، ولا تتبع اہواءہم، ان کی خواہشات کی کیا بات ہے، انہوں نے تو
اپنی کتاب کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر لیا، انہوں نے اپنی کتاب کو جو ہے اس قدر اس کے اندر تحریف کی، اپنی طرف سے ان کے علماء نے الفاظ ایسے ڈال لیے اور اس طرح اس کو جو ہے بدل لیا، بعض آیات کو جو ہے مٹا دیا کہ اب اصل اور نقل کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ آپ کے ساتھ بھی وہی کھیل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حقیقت کیا ہے، اب انہیں تورات کا پہلے ایک آیت میں بتا کے پھر انجیل کا اور پھر قرآن کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک منہج، یعنی منہج کہتے ہیں منہاجا، منہج سے ہے منہاجا یعنی طریقہ کار، ہر ایک کے لیے ایک منہج اور ایک طریقہ کار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن یہ سب اور سلسلہ اللہ نے کیوں کیا کہ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، وہ آزمائے کہ جو تمہیں دیا ہے، یعنی جو کتاب جو رہنمائی دی ہے تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ یہودیوں کو تورات دی، انہوں نے اس کو بدل دیا، اس کے اندر تحریف کی، اس کے معنی تک بدل دیے، اس کی آیات کو گما دیا، اور پھر اس کے بعد نصارہ نے بھی جو ہے یہی رویہ رکھا اپنی کتاب کے ساتھ، اور بالکل جو اصل دین تھا وہ کہیں گم ہی گیا اور نیا دین انہوں نے گھڑ لیا اور اس کو پھر اصل دین کا نام دینے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل دین تو ایک ہی ہے جو آدم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا، البتہ شریعتیں جو ہیں وہ مختلف ہوتی نہیں وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ، اور اس کی بھی اللہ کے ہاں کوئی حکمت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وقت ایک سا نہیں رہتا، حالات بدلتے رہتے ہیں، تو ہر دور اور ہر وقت کے تقاضے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے شریعت اور احکامات اتارے جو فروعی احکامات ہیں۔ تو جو اصل احکامات ہیں، جو بنیادی جو عقائد ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کا جو یہ سلسلہ چونکہ آدم علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی ہے، تو وہ ایک ہی وہ اصل احکامات رہے۔ یہ اس کی مثال سے اگر اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک ندی کا پانی جو ہے صاف شفاف پہاڑوں سے آ رہا ہے، اور جگہ جگہ لوگ جو ہے وہ پینے کے لیے، خود پینے کے لیے، جانوروں کو پلانے کے لیے گھاٹ بنا لیں، تو وہ پانی تو ایک ہی اس ندی کا آ رہا ہے اور ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے ادھر سے پانی پی رہا ہے اپنی سہولت کے مطابق۔ تو اللہ کی ہدایت کا یہ سلسلہ جو یہ آ رہا ہے، یہ سرچشمہ جو ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اس کا اختتام ہوا اس سلسلے کا۔ تو گھاٹ الگ الگ ہیں لیکن اس کی اصل ایک ہی ہے، یعنی ہدایت یہ اصل اللہ ہی کی طرف سے آ رہی ہے۔ تمام کتابیں اپنے اپنے دور اور وقت کے لیے ہدایت اور نور تھیں، لیکن اب جو ہے فائنل احکامات جو ہیں وہ قرآن کی صورت میں آ چکے ہیں، وہ مہیمن بھی ہے، وہ نگران بھی ہے۔ تو یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے الگ جو دستور اور طریقے بنائے، جو اللہ تعالیٰ نے شریعتیں جو مختلف رکھی ہیں، اس کی حکمت بتا دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا تو میں ایک ہی امت بنا دیتا، ایک ہی کتاب آدم علیہ السلام کے پاس آتی، اور اس کے بعد اگر لوگ بھول جاتے تو دوبارہ پھر وہی کتاب آ جاتی، پھر کوئی 100,000 سال کے بعد پھر کوئی نبی آتا تو پھر وہی کتاب آ جاتی۔ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی سہولت کے لیے، چونکہ وقت کے تقاضے جو ہے وہ ہر دور کے مختلف ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حساب سے جو ہے وہ شریعتیں مختلف رکھیں، دین ایک ہی رہا۔ اور جیسے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی مریض جاتا ہے تو شروع میں بہت مرض کی شدت ہوتی ہے تو ڈاکٹر جو ہے وہ تیز دوائیاں دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جیسے مرض کی نوعیت بدلتی جاتی ہے تو ڈاکٹر اس حساب سے اس کی دوائیاں جو ہے وہ تبدیل کرتا رہتا ہے۔ تو یہ جو امت کا جو مرض تھا، یہ کفر کا، نفاق کا، بیماریاں، مختلف طرح کے جو ہے وہ ان کے اندر خرابیاں تھیں، اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ احکامات اتارے، مختلف شریعتیں نازل کیں، جس قوم کو جس علاج کی ضرورت تھی اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اس کی طرف احکامات اتارے۔ دوسرا جو شریعتوں میں جو اختلاف ہے اس کی ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ ہر زمانہ اور ہر طبقہ کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آگاہ کرنا تھا کہ تمام اصل حقیقت جو ہے وہ اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی ہی ہے۔ نماز کا طریقہ یا اوقات اگر بدل جائیں فرق نہیں پڑنا چاہیے، اصل یہ ہے کہ تم نماز کس کے لیے ادا کر رہے ہو اور کس نیت سے کر رہے ہو۔ حج کا طریقہ کار اگرچہ کیسا بھی ہو جائے تمہاری، یعنی مختلف شریعتوں میں جیسا بھی جو ہے وہ عبادات کے طریقہ کار جیسے بھی ہو جائیں، تو اصل چیز جو ہے وہ تمہارا تقویٰ دیکھا جائے گا۔ یعنی شریعت اسلامیہ میں بھی دیکھیں ہم تو جتنے بھی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا غرض و غایت اور مقصد یہی بتایا کہ نماز پڑھو جو کیونکہ وہ بے حیائی سے بچاتی ہے، روزہ رکھو لعلکم تتقون، حج کرو فتزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ۔ تو تمام عبادات اور زکوٰۃ کا معنی ہی پاکی سے ہے، یعنی زکوٰۃ جو ہے لفظ جو ہے وہ ہے ہی
پاکیزگی سے مال کو پاک کرتا ہے۔ تو اصل تمام عبادات کا مقصد ہی پاکیزگی ہے، تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ تو شریعتوں میں اگرچہ طریقہ کار عبادت کے مختلف ہوتے رہے تو مقصد اللہ کی عبودیت اور بندگی ہی تھی، وہی اصل مقصد ہے۔ اور جو بھی اس کو حاصل کر لے گا تو وہ کتاب جو بھی مانتا ہو تو قیامت کے دن انجام کے حوالے سے وہ ایک سا ہی ان کا انجام ہوگا۔ تو وہ موسیٰ کی شریعت میں تورات اتری اور ان کو جس نے مانا وہ بھی مسلمان کہلائے گا، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو اب جو عیسیٰ کو مانے گا وہ مسلمان کہلائے گا، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا اور آپ کے طریقے پر چلے گا تو وہی مسلمان کہلائے گا۔ تو یہ شریعتوں کا اختلاف جو ہے اس میں اندر حکمت تھی۔ اصل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ آزمانا چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر اور تقویٰ کتنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ، یہ کہ آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو نازل کیا اللہ نے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، وَاحْذَرْهُمْ، اور بچو ان سے، أَن يَفْتِنُوكَ، کہ آپ کو فتنے میں مبتلا کریں، ان بعض ما أنزل اللہ علیک، بعض ان احکامات سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شریعت میں بھی بتا دیا کہ کتاب تورات میں کیا احکامات ہیں، کہ کان کے بدلے میں کان، ناک کے بدلے میں ناک، اور ان کا جو ہے وہ قصاص کا نظام اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ ہم نے تو ان کی کتاب میں یہ حکم قصاص کا اتارا تھا کہ جو بھی اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو اس انسان کو قتل کیا جائے، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک جو ہے وہ لیا جائے گا، اسی طرح زخموں کا قصاص ہے۔ تو یہ آپ کو کیوں جو ہے یہ آفر کر رہے ہیں کہ آپ اگر ہمارے مطابق کر دیں گے فیصلہ تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ نہ ہو کہ یہ آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیں ان بعض احکامات کے حوالے سے، جیسے یہ اپنی کتابوں کے بارے میں کرتے رہے، تو فَإِن تَوَلَّوْا، پھر یہ سب پھر جائیں، فَاعْلَمْ، تو جان لو، انما بشک، یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، یصیبہم، کہ پہنچائے انہیں، ببعض الذنوب، ان کو سزا پہنچائے ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر جو ہیں، لَفَاسِقُونَ، البتہ نافرمان ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ اللہ یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ اللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دینا چاہتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جو سزائیں بعض اوقات جو ہے انسان کسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے دیتے ہیں کہ دنیا میں بھی رسوا کر دیتے ہیں۔ تو یہود کا یہ معاملہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کیونکہ جرائم ہی اتنے زیادہ انگنت اور اتنے قبیح قسم کے جرائم انہوں نے کیے، اور اس قدر ظلم کے انبیاء کو قتل کیا، اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا، تحریف کی، اور اللہ کے بارے میں بھی نعوذ باللہ جو ہے غلط الفاظ اور کلمات ادا کرتے تھے۔ تو اتنی بڑی بڑی گستاخیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی ذلت اور رسوائی جو ہے ان کا مقدر کی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے ذلت اور مسکینی ان پر ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب اور ناراضگی ان پر شدید ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس آئے ہیں یعنی اتنی ہمدردی اور یہ سب یہ معاملات ان کے صرف چلاکیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لی کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا، اور یہ جو ہے یعنی عادی مجرم ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آپ کو جو ہے وہ اس طرح یعنی کر کے لالچ دے کر کے ہم مسلمان ہو جائیں گے تو یہ اس قرآن میں بھی کوئی تبدیلی کر لیں گے، تو یہ ان کی خام خیالیاں ہیں۔ اللہ اصل میں یہ چاہتا ہے کہ جو یہ پیچھے کرتے رہے ہیں کرتوت، تو اس کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا میں ڈال دے، تو یہ اسی طرح نہیں مانیں گے۔ اور اسی طرح اور پھر سزا کیا ہوئی تھی کہ بنو قریظہ جو یہ مجبور کر رہے تھے، بعد میں اتنے برے طریقے سے جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی ان پر مسلط کی کہ ان کے سب جو ہیں وہ عورتیں اور بچے غلام بنا لیے گئے اور ان کے سب مردوں کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں اصل میں یہ ذلت اور رسوائی لکھی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے جو ہے یہ تمام کام کر رہے تھے، اپنے گناہوں کی وجہ سے جو ان مصیبتوں کا شکار ہوئے ہوئے تھے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، تو اکثر لوگ جو ہیں وہ فاسق ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ، تو کیا حکم جاہلیت کا یبغون، وہ چاہتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا، اور کون زیادہ بہتر ہے اللہ کی طرف سے حکم دینے میں، لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔
یعنی جاہلیت کے دور میں جو ان کا جو ہے یعنی اس سے پہلے اپنے نبیوں کے بعد انہوں نے جو کتابوں کا حال کیا جاہلیت کے دور میں، وہ سب یہ عادی مجرم کرتے رہے ہیں، تو اب بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ جاہلیت کا جو نظام انہوں نے چلایا ہوا تھا، جو جنگل کا قانون تھا کہ ظالم جو ہے وہ ظلم کرتا تھا کمزوروں پر، تو یہ وہی سلسلہ ابھی بھی چاہ رہے ہیں کہ جاری رہے گا۔ تو ایسا نہیں ہوگا، اب اسلام آ چکا ہے، ہدایت، نور اور مہیمن کتاب آ چکی ہے، یہ اب جو ہے وہ سلسلہ نہیں چلے گا۔ اب ان کی خام خیالیاں ہیں کہ یہ جو ہے اس طرح جو پہلے کرتے رہے وہی سب کچھ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبغون ومن احسن من اللہ، وہ سب چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم دینے میں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی ایک اور یعنی بدخصلت کا ذکر کیا کہ یہ جو ہے وہ اسی طرح یہ اپنے احبار اور ربیین کو بھی جو ہے فرمائشیں کرتے تھے، لالچ دیتے تھے، اور جو خدا خوفی رکھنے والے تھے وہ تو بچ جاتے تھے، لیکن جو دنیا کے لالچی لوگ تھے وہ ان کی باتوں میں آ جاتے تھے، بڑے بڑے ان کے مطالبات مان لیتے تھے اور کتاب میں تحریف کر دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی انہوں نے یہی حربہ استعمال کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خالص اللہ کے بندے تھے اور اللہ کی رہنمائی میں تھے، اور قرآن خود اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، تو یہاں پہ ان کی یہ دال گلنے والی نہیں تھی، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ یہاں ان کے وہی حربے جو ہیں وہ چل سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی، ان کے ان حربوں کا، ان جو ہے وہ برے کاموں کا جو ہے ان پر وبال ایسا ڈالا کہ یہ دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔